بدن پہ رکھنا، ایک اعزاز احرام جس کو بولتے ہیں. تو یہ احرام جو باندھتے ہیں نا، یہ احرام نہیں ہے، یہ محرم ہونے کی ایک نشانی اور ایک علامت ہے کہ یہ بندہ حالت احرام میں ہے. پھر احرام کیا ہے؟ احرام کا معنی ہوتا ہے نیت کرنا. تو حج کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ پہلے 2 رکعت جہاں سے بھی احرام باندھنا ہے 2 رکعت نماز پڑھنا، اور کہاں سے احرام باندھا جاتا ہے اس کی تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ اگر موقع رہا تو. احرام باندھنا، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا نفل، اور اس کے بعد یہ نیت کرنا اللہ میں حج کا یا عمرے کی نیت سے یہ احرام باندھ رہا ہوں. میں اللہ ارید الحج والعمرۃ یا ارید الحج، یا اللہ میں حج کا نیت کر رہا ہوں یا عمرے کی نیت کر رہا ہوں. یہ کہہ کر زبان سے اقرار کر لیں تو بہتر ہے، نہ بھی کہے تو چلے گا، دل کی نیت کافی ہے. اس کے بعد جب 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ سلام پھیریں گے تو کوئی کام نہیں کریں گے، سب سے پہلے تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. کوئی شریک نہیں، لا شریک لک. تلبیہ کا مطلب یہ ہے مکمل طور پہ شرک کی نفی کرنا اور مکمل طور پر توحید کو تسلیم کر لینا، یہ ہے توحید تلبیہ. اور اس کے جو الفاظ ہیں اس کا مطلب یہی ہے. اب جب آپ نے نیت کر لی، احرام باندھ لیا، تو اب سمجھیں کہ حج 5 دنوں میں ادا ہوتا ہے. ایام حج کتنے ہیں؟ 5. آنے والے مہینہ کی ذی الحجہ جو آ رہا ہے مہینہ، اس مہینے کی 8ویں تاریخ، 8 ذی الحجہ، 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 دن جو ہے ذی الحجہ کے، یہ ایام حج کہے جاتے ہیں. یہ حج کے دن ہیں، اس میں جو ہے اصل حج ادا ہوتا ہے. اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، صرف 5 منٹ دکھائی دے رہے ہیں، اس لیے میں 5 دنوں کے چھوٹے چھوٹے احکام بتا دیتا ہوں کہ حاجی ان 5 دنوں میں کرتا کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پہلا دن مکۃ المکرمہ سے فجر کی نماز پڑھ کر احرام باندھ لینا، 2 رکعت نفل پڑھ لینا، سلام کے بعد لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھنا، مینا کو چلے جانا. کہاں جاتے ہیں؟ مینا کو چلے جانا. وہاں جا کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اس کے بعد رات گزارنا مینا میں. پھر فجر، 9ویں تاریخ کی فجر، 8 تاریخ کے تو یہ 4 ہو گئے، اور فجر رات گزرنے کے بعد 9ویں تاریخ کا، یہ 5 نمازیں وہاں پڑھنا یہ ضروری ہے. تو حج جو 5 دن ہوتے ہیں تو پہلے دن کا صرف کام اتنا ہی، احرام باندھنا فجر کے ساتھ، فجر کی نماز پڑھ کر مینا کو جانا، وہاں 4 نمازیں پڑھنا، رات گزارنا، فجر پڑھنا. فجر پڑھ کے جب طلوع شمس ہو جائے، سورج اگ جائے، مطلب طلوع ہو جائے، پھر وہاں سے اب دوسرا دن شروع ہوگا. حج کا دوسرا دن شروع ہوگا نا، پہلا دن تو ہو گیا، تو دوسرے دن کا عمل یہ ہے کہ عرفات کو جانا. طلوع شمس، سورج کے طلوع ہونے کے بعد کہاں جانا؟ عرفات کو جانا. عرفات میں زوال کے بعد سے لے کر غروب شمس تک رکنا، یہ حج کے فرائض میں سب سے بڑا فرض ہے، جس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے. اگر کسی بندے کا وقوف عرفہ نہیں ہوا تو اس کا حج نہیں ہوتا، اس کو دہرانا پڑتا، یا آنے والے سال اس کو پھر ادا کرنا پڑتا، کفارہ بھی دینا پڑتا. لمبی تفصیل ہے، نہیں جاتا ہوں. اب یہاں پہ 2 مسئلے سمجھو. عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ ظہر کے وقت میں ادا کی جاتی ہے. عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز کو
ظہر کی نماز میں ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے، یعنی کہ عصر سے پہلے ہی ظہر کے وقت ہی عصر کی نماز بھی پڑھ لی جاتی ہے، اس کو جمع تقدیم کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد شام ہو جاتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، تو سب سے پہلے امیر الحاج جو ہوتا ہے، حج کا جو امیر اور امام ہوتا ہے، وہ وہاں سے نکلتا ہے عرفات سے، نہیں تو سارے عرفات کے گیٹ پولیس والے بند کر دیتے ہیں، نہیں نکلنا، نکل گئے تو تمہارا حج فاسد ہو جائے گا۔ تو پہلے امیر نکلے گا، اس کے بعد پھر دوسرے لوگ نکلیں گے۔ امیر کے نکلنے سے پہلے اگر ہم نکل گئے تو ہمارا حج فاسد۔ اس کو آسان کرنے کے لیے وہاں کی گورنمنٹ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، ایک توپ کی آواز لگائی جاتی ہے، وہ آواز سننے کا مطلب ہوتا ہے کہ امیر حاج یہاں سے نکل گئے، اب اس توپ کی آواز کو سن کر سارے لوگ نکل جائیں، مگر مغرب نہ پڑھیں، سیدھا مزدلفہ کو جائیں اور مزدلفہ میں جا کر وہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھیں۔ اس کو کہا جاتا ہے جمع تاخیر۔ تو عرفات میں جمع تقدیم ہے کہ عصر کی نماز بھی پہلے پڑھ لی گئی ظہر کے ساتھ، اور وہاں جمع تاخیر ہے کہ مغرب کی نماز مؤخر کر کے عشاء کے وقت پڑھی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ دوسرے دن کا عمل بھی ہو گیا۔ اب تیسرا دن جو 10ویں تاریخ ہے ذی الحجہ کی، جس دن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں۔ 10 تاریخ کو قربانی کرتے ہیں نا، 10 ذی الحجہ کو۔ مزدلفہ میں سورج مکمل طور پر طلوع ہونے سے پہلے رہنا، وہاں قیام وقوف کرنا مزدلفہ میں، اور مزدلفہ سے سورج طلوع ہونے سے ذرہ پہلے نکل جانا۔ کہاں جانا؟ مینا کو جانا۔ کہاں جائیں گے بھائی؟ مزدلفہ سے سورج طلوع ہونے سے ذرہ پہلے نکلنا، کہاں کے لیے؟ مینا کے لیے۔ اب مینا جانے کے بعد سب سے پہلے جو پہلا شیطان آتا ہے نا، جس کو عقبہ کہتے ہیں، جمرہ عقبہ، تو اس شیطان کو کنکریاں مارنا۔ کنکریاں مارنے کے بعد جو حج مفرد ہے، جو آدمی صرف حج کر رہا ہے، تو کنکریاں مارنے کے بعد وہ اپنے حلق کرا لیں گے، سر کے بال اتروا لیں گے۔ لیکن جو لوگ قران کر رہے ہیں یا متمتع ہیں، حج تمتع کر رہے ہیں، بھائی پچھلے جمعہ بتایا تھا آپ کو کہ حج قران کس کو کہتے ہیں، حج افراد کس کو کہتے ہیں، حج تمتع کس کو کہتے ہیں۔ تو حج تمتع اور حج قران والے یہ لوگ جو ہے یہ رمیے جمرہ عقبہ، پہلے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد سر کے بعد نہیں تراشیں گے، بلکہ پہلے قربانی کریں گے مینا کے منحر میں۔ قربانی کرنے کے بعد تب پھر جو ہے اپنا حلق کریں گے، اور جو لوگ صرف حج کر رہے ہیں وہ رمی کرنے کے بعد اپنا حلق کرا لے سکتے ہیں۔ تو یہ 3 دن کا عمل ہو گیا۔ 11 تاریخ ذی الحجہ کی، یعنی کہ حج کا چوتھا دن، صرف ایک کام، وہ یہ کام ہے کہ زوال کے بعد تینوں جمرات کو رمی کرنا، یعنی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا، 7 یہاں 7 وہاں 7 وہاں 21، یعنی تینوں جمرات کو کنکری مارنا، جس کو رمی جمار کہا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں کو کرتا ہے 11 تاریخ کو، یعنی کہ چوتھا دن، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سکون سے رہنا۔ آپ کو کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا۔ 10 تاریخ کو میں نے کیا کہا تھا کہ فجر کے بعد رمیے جمار کرنا، عقبہ، پہلے شیطان کو کنکری مارنا، اس کے بعد جا کے قربانی کرنا، اور اس دن یہ رمیے جمار کنکری مارنے کا جو عمل ہے یہ زوال تک ہی ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے دن یعنی 11ویں تاریخ کو میں نے کیا بتایا کہ زوال سے پہلے رمی یعنی کنکری مارنا یہ ناجائز ہے۔ پہلے دن کیا تھا؟ زوال سے پہلے جائز تھا، زوال کے بعد ناجائز ہے۔ دوسری 11 تاریخ کو کیا ہوا